بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کئی سارے ساتھیوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے قرآن مجید نہیں بھولے ہم سے۔ تو اس کے لیے تو انشاءاللہ العزیز کافی تفصیلی بحث ہوگی اس بات پر کہ جو لوگ قرآن مجید بھلا چکے ہیں یا جنہوں نے کچھ صورتیں یاد کر لی تھی اور پھر ان صورتوں کو بھلا دیا ہے، تو ان صورتوں کو یا قرآن مجید کو دوبارہ کیسے یاد کیا جائے، مختصر وقت میں کیسے یاد کیا جائے، اور کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس کی وجہ سے پھر یہ قرآن مجید نہ بھولے۔ البتہ ایک عمل ہے کہ جو حضرات قرآن شریف جنہوں نے یاد کیا ہوا ہے اور ان کو قرآن یاد ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے قرآن مجید نہیں بھولے، تو ان کے لیے ایک عمل ہے۔ تفسیر قرطبی میں مسند دارمی کے حوالے سے امام شعبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول روایت کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے: من قرأ 10 آیات من سورة البقرة في ليلة لم ينس القرآن 4 من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها و3 آیات من خواتیمها۔ یعنی اس روایت کا اور اس اثر کا مفہوم اور تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید اس سے کبھی نہیں بھولے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک عمل کرے۔ عمل یہ ہے کہ وہ روزانہ سوتے وقت یعنی رات کو سوتے وقت یہ عمل کرے کہ سورہ بقرہ کی جو 10 آیتیں ہیں، یعنی شروع کی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں اور آخر کی 3 آیتیں، ان 10 آیتوں کو اپنا معمول بنا لے روزانہ سونے کے وقت، تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید اس سے کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ شروع کی جو 4 آیتیں ہیں المفلحون تک، کوفی شمار میں الف لام میم کو مستقل آیت شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے شروع کی 5 آیتیں ہو جائے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کو 1 آیت شمار کیا گیا ہے۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، 4 آیتیں یہاں تک ہو جائے گی، اور 1 آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد والی جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، پھر اس کے ایک بعد والی آیت آ رہی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو یہ 4 آیتیں شروع کی اور 3 آیتیں یہ والی ہو گئی آیت الکرسی، اور 2 آیتیں اس کے بعد والی، اور 3 آیتیں آخر کی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا، اور دوسری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور تیسری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو جو شخص ان 10 آیتوں کو اپنا معمول بنا لے روزانہ سونے کے وقت، تو انشاءاللہ العزیز اس شخص سے قرآن مجید کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اور باقی رہی وہ بات کہ جو شخص قرآن مجید بھلا چکا ہو، یاد کرنے کے بعد حفظ کرنے کے بعد بھلا چکا ہے، تو اس کے لیے کون سا طریقہ کار مفید ہوگا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بات کریں گے، وہ تفصیلی بات ہوگی کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔